وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہ کان اذا قام الی الصلاۃ، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے، قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض الی قولہ من المسلمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ دہراتے اس قول تک، من المسلمین تک، اور پھر اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات کہتے، یہ دعا پڑھتے الی آخرہ، اس دعا کے ان کلمات کے آخر تک۔ رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وفی روایت لہ، امام مسلم رحمہ اللہ کی ہی ایک اور روایت میں ہے، ان ذالک فی صلاۃ اللیل، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دونوں کلمات، یہ دونوں دعائیں رات کی نماز میں ہوا کرتی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز میں داخل ہونے کے بعد کی دعاؤں سے متعلق ہے۔ ہم جانتے ہیں دعائے استفتاح یا ثنا۔ پچھلی حدیث میں ہم نے نماز کے کچھ حصوں کی ادائیگی کا طریقہ جانا تھا۔ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں داخل ہونے کا طریقہ اور اس کی دعا ہے، جو کہ آپ کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر ایک دعا سے زائد دعائیں عام طور پر پڑھا کرتے تھے۔ ہم ایک چیز یاد کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی، اور بس۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد دعائیں موجود ہیں، جن میں سے دو یہ والی ہیں۔ اس حدیث میں کچھ کلمات کے بارے میں کافی زیادہ تفصیل ہے۔ یہ دعائیں مکمل وہ بھی میں پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ، یاد کرنے والے کر سکتے ہیں اس کو۔ وہ کلمات ہیں صلاۃ اللیل کے حوالے سے۔ یہ محدثین کے درمیان بہت زیادہ تفصیل حاصل کلمات ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، اسی طرح دیگر محدثین نے اس پر کافی زیادہ بات کی، لیکن ان الفاظ پر ہے وفی روایت مسلم، کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ اگرچہ ان کلمات کا ثبوت صلاۃ اللیل سے نہیں ملتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز ہے وہ فرض نماز کا ثبوت ملتا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کلمات جو کہا کرتے تھے ان کا تعلق فرض نماز میں ہے، اور اس پر کافی محدثین نے دلائل بھی جمع کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تفصیل نیل الاوطار میں امام شوکانی نے جمع کی۔ اس کو کوئی تفصیلاً دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے۔ تو اس وجہ سے دلائل کی بنیاد پر اور احادیث کی مضبوطی کی بنیاد پر یہ کہنا کہ یہ کلمات یا یہ دعائیں جو اللہ اکبر کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، یہ رات کی نماز میں خاص ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں فرض نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ صرف نفل کے ساتھ یا تہجد کے ساتھ یا رات کی نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ہر نماز کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ آپشنل ہیں کہ ایک پڑھی، دوسری پڑھی، کبھی وہ پڑھ لی، کبھی وہ پڑھ لی، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہوا کرتا تھا۔ دعا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے وہ مکمل ہے، یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اور اس کے اندر بھی من المسلمین اور اول المسلمین کا اختلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن مجید میں جو یہ آیت ہے وہ اس طرح ہے، وجہت انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورۃ انعام کی یہ آیت ہے۔ اور اسی طرح پھر اس کے ساتھ دوسری جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے وہ ہے ان صلاتی، آیت ہے قل ان صلاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قل کا لفظ نہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ پڑھا کرتے تھے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔
حدیث کے اندر الفاظ ہیں من المسلمین، قرآن مجید کی آیت ہے اول المسلمین، معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے لیکن الفاظ دونوں ہی درست ہیں اور ثابت ہیں۔ ایک الفاظ اللہ رب العالمین کے فرمان سے اور دوسرے کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے۔ تو یہ مکمل دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعائے استفتاح کے طور پر پڑھا کرتے تھے، یا کہہ لیں ثنا کے طور پر پڑھا کرتے تھے۔ ویسے تو ہمارے ہاں ثنا ایک خاص دعا کا نام ہے جو ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہ، وہ بھی آگے آئے گی، اس کی صحت پر بھی کافی زیادہ کلام ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو کلمات پڑھا کرتے تھے بڑے عظیم کلمات ہیں، اور اس دعا کے اندر کچھ کلمات وہ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے موقع پر بھی پڑھا کرتے تھے، ان صلاتی و نسکی، یہ والے الفاظ۔ تو دعا دوبارہ سن لیں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات تھے۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی بھی ہے، بندہ اپنی عاجزی بھی اس کے اندر ظاہر کرتا ہے، انکساری بھی ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف چہرہ کرنا، توجہ کرنا، اس کا بھی اظہار ہے، اور اپنے آپ کو ملت میں گرداننا، اپنے آپ کے بارے میں یہ اعلان کرنا کہ میں مشرکوں سے نہیں ہوں، توحید کا بھی اقرار ہے۔ اور اسی طرح اہم ترین بات، ان صلاتی و نسکی و محیای، کہ میری نماز، میری زندگی، میرا جینا، میری قربانی، نسک قربانی کہتے ہیں، اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور اللہ کا ہی حکم اور امر میرے اوپر لاگو ہے، اور میں مسلمین میں سے ہوں، یعنی کہ مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ مسلمین وہ نہیں جو ہمارے ہاں ایک فرقہ بھی ہے، مسلمین کے نام سے، جماعت مسلمین کے نام سے، وہ نہیں، مسلم کہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک اور بھی مغالطہ پایا جاتا ہے کہ نماز نہیں کہنا چاہیے نماز کو، بلکہ صلاح کہیں، روزے کو روزہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ صوم کہیں، کیونکہ شریعت میں ایسے ہے۔ یہ تو ہماری زبان ہے، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے، الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ورنہ تو پھر ہمیں عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بولنی نہیں چاہیے۔ تو ایسے تکلفات شریعت میں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ موضوع سے الگ بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ نفل نہیں بلکہ فرض میں پڑھا کرتے تھے۔ تو فرض میں پڑھنے کا ثبوت یہاں ہے، اس لیے ہم نفل میں یا سنتوں میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، متبادل اس کے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم باعث بینی، وہ بھی بڑی عظیم دعا ہے۔ اس طرح سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی معنی کے اعتبار سے بڑی عظیم دعا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دعا بھی، یہ کلمات بھی یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح دوسری جو دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو اس حدیث میں بھی ذکر ہوئی ہے، اللہم انت الملک، اب اللہ رب العالمین کے مالک ہونے کا اقرار ہے، اور دیگر الفاظ ہیں اس میں، یہ بھی بڑی عظیم دعا ہے۔ یہ دعا بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، وانا عبدک ظلمت نفسی، ادھر انکساری کا پورا جو اظہار بندہ کر سکتا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ظلمت نفسی، اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتا ہوں۔ جب بندہ اپنے جرم کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار بھی کر لے، اس کا اقرار بھی کر لے، تو پھر معاف کرنے والے کو ترس آ ہی جاتا ہے، اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے، کیوں نہیں معاف کرے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بھی نماز کے ابتدا میں تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ بڑے عظیم الفاظ ہیں، آگے دعا پوری ہے، ایک دفعہ میں پوری دعا پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ پھر وہ درمیان میں رک جاتے ہیں۔ اللہم انت الملک، یہ شروع سے پڑھ رہا ہوں میں دوبارہ، اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک وانا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ یہ پوری دعا ہے، اگرچہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آسان الفاظ ہیں۔ اس کا معنی بڑا عظیم، معنی بندہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت کا، اللہ رب العالمین کی ملوکیت کا اقرار کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے۔ پہلے اللہم انت الملک لا الہ الا انت،
اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو ہی معبود ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی ہمارے حال پر رحم کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے علاوہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس کا بندہ اظہار کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ انت ربی، اللہ تو ہی میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اور یقیناً ایسے ہی بات ہے، اللہ رب العالمین ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، ہم اس کے بندے ہیں، عاجزی، انکساری، گناہ گار، سب کچھ، سب ان صفات کے ساتھ، صفات یہ مذمومہ صفات کہلاتی ہیں، ان سب کے ساتھ ہم اللہ تیرے ہی بندے ہیں۔ ظلمت نفسی، میں اپنی جان پر ظلم کر چکا ہوں، یا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرتا ہوں۔ اور قرآن مجید میں تو لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے، اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتے ہیں، اس سے مراد تو شرک ہے۔ شرک کے علاوہ بھی جو گناہ ہیں وہ بھی ظلم میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، یا جس چیز کا ہم ارتکاب کرتے ہیں معصیت کا، اور معافی نہیں مانگتے، اس کی سزا ہمیں ملنی۔ جزا اور سزا کا جو تعلق ہے قیامت کے دن، اللہ رب العالمین نے حساب کرنا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ جو گناہ گار ہوگا اس کی سزا ہے۔ جب سزا ملے گی تو نقصان کس کا ہے؟ تکلیف کس کو ہے؟ بندے کو۔ اس وجہ سے وہ اپنے آپ پر اس طریقے سے ظلم کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں، مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کا اظہار اس دعا کے اندر ہے، ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، واعترفت بذنبی، اور یہ جو گناہ میں نے کر لیا ان کا میں اعتراف بھی کرتا ہوں۔ یہ ظلم ہو گیا، یا دیگر جتنے بھی ظلم کے جن پر ظلم لفظ بولا جاتا ہے، وہ سب کے سب اس میں واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا، اللہ میرے سارے کے سارے گناہ تو معاف فرما دے۔ فاغفر لی ذنوبی ہوتا تب بھی کافی تھا، لیکن جمیعا کا لفظ ساتھ شامل ہو کر بندے کے جتنے بھی گناہ ہیں، وہ ظاہری ہیں یا خفیہ ہیں، حقوق اللہ کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب، باقی حقوق العباد اس لیے میں نے باہر رکھے ہیں کہ ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، صرف رب کے ساتھ نہیں۔ بندہ نمازیں ادا کر رہا ہے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بڑی لمبی لمبی نمازیں ادا کرتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کوئی اور مسئلہ اس نے کیا ہے، وہ مسئلہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل بندوں کے ساتھ پہلے حل کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے حقوق اللہ کے اندر جتنے بھی ہیں وہ جمیعہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ حقیقت بھی یہی ہے کہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، الا انت، تیرے بغیر کوئی بھی ان کو معاف نہیں کر سکتا، کوئی بھی ان کو بخش نہیں سکتا۔ واہدنی، اور مجھے ہدایت دے، کس چیز کی؟ لأحسن الاخلاق، بہترین اخلاق کی، اچھے اخلاق مجھے عنایت فرما، اس طرف میری رہنمائی فرما۔ لا یہدی لأحسنھا الا انت، اور اس اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی، ہدایت دینے والا تیرے علاوہ بھی کوئی نہیں۔ واصرف عنی سیئھا، اور میرے جو گناہ ہیں، خطائیں ہیں، میری غلطیاں ہیں، اس سے مجھے دور فرما۔ لا یصرف عنی سیئھا الا انت، اور میرے گناہوں سے مجھے دور کوئی نہیں کر سکتا مگر تو۔ لبیک، یہ لبیک کا معنی ہم عام طور پہ کرتے ہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وسعدیک، اس کا بھی معنی اس کے قریب قریب ہے، والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں، ہر قسم کی خیر تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوں۔ بندہ کہتا ہے نا کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی لمبی نماز پڑھتا ہوں، بڑی عبادات کر رہا ہوں، بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی توفیق صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ کرے، بلکہ اللہ کی توفیق کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ اللہ قبول کر لے، یہ اصل ہدف ہے۔ عبادت کر لینا، خرچ کر لینا، یا یہ اس طرح کے نیک کام کر لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ قبولیت بڑی بات ہے، اور قبولیت کے بعد اس کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین کہ ہاں اعمال کی قبولیت کے ساتھ شرط یہ بھی ہے کہ بندہ اس کی حفاظت کرے، یہ نہیں ہے کہ عمل کر کے پھر بھول گیا، پتہ نہیں اس کی حفاظت اس نے کی نہیں ہے۔ کوئی بھی کام وہ نیک ہے، اچھا ہے، یا دنیا کے معاملے میں اس کی حفاظت انتہائی ضروری، اور اعمال کی حفاظت بندہ مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کو ضائع کرنے والے جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ کام ہیں، ان سے اس کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ والخیر کلہ فی یدیک، اللہ ساری کی ساری خیر جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ والشر لیس الیک، اور شر یعنی کہ گناہ ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ تیری طرف نہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں عقیدے کا ایک مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، کہ جتنی بھی صفات حمیدہ ہیں وہ اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہیں، اور جتنی بھی صفات مذمومہ ہیں وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ کہ عاجزی اور انکساری کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، پیدا وہ بھی اللہ نہیں کی ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
ان ساری باتوں میں اللہ ہدایت دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اطعمانی و یشربنی، ساری چیزیں اللہ کی طرف مناسب کی گئی، اللہ کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ لیکن بیماری کی نسبت ابراہیم نے اپنی طرف کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، جبکہ بیماری بھی تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں انسان کے ساتھ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ لیکن جو اس طرح کی چیزیں جو صحیح نہیں ہیں یا مذمومہ ہیں، غلط ہیں، وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں رکھتی آداب کے تقاضے ملحوظ رکھتے ہوئے۔ تو اس میں بھی یہی چیز ہے، اس دعا میں بھی وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، اے اللہ یہ جو شر ہے، یہ جو گناہ ہے، یہ تیری طرف نہیں ہے بلکہ یہ میرے سے ہی ہے، اور الیک میں تیرے ساتھ ہوں، اور جب تک ہے اسی طرح ہوں، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی توفیق جب تک میرے ساتھ شامل آ رہا ہے اس تک میں ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب تک مجھے مہلت دی ہے دنیا میں تب تک ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب تک مجھے صحت دی ہے اس وقت تک ہے۔ اللہ رب العالمین جب تک مجھے مال دے رہا ہے، جب تک مجھے اولاد دی ہے اس وقت تک ہے، میں کچھ نہیں۔ اس بات کا اظہار ان الفاظ میں ہوتا ہے، انا بک و الیک، اللہ رب العالمین میں تیرے ساتھ، جس طرح تیری مشیت ہے اسی طرح ہی میں ہوں، تیرا عطا کردہ کچھ ہے تو ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔ تبارکت و تعالیت، اللہ رب العالمین کی پھر بڑائی ہے، برکت والا، بلندی والا، اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ برتری والا ہے۔ استغفروک، میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ واتوب الیک، یہ الفاظ بھی توبہ کے ہی ہیں۔ یہ کلمات دعا کے بڑے عظیم کلمات ہیں، یہ بھی ہمیں یاد کرنے چاہیے اس وجہ سے کہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ اور امام صاحب رحمہ اللہ نے، امام بن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس باب میں جو نقل کیا ہے اس کا سبب بھی یہی کہ بندہ نماز کا طریقہ تو چلو ان ابواب میں سیکھ رہا ہے، صفات کے اندر دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ دعاؤں کا ذکر کس وجہ سے ہے؟ تاکہ ہمیں ان کی اہمیت کے بارے میں بھی پتہ چلے۔ صرف ادائیگی ضروری نہیں ہے بلکہ قرات بھی ضروری ہے ساتھ ساتھ، کہ وہ الفاظ کون سے ہیں، اللہ رب العالمین کو بندہ کن الفاظ کے ساتھ راضی کر سکتا ہے، اور الفاظ جتنے زیادہ عمدہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور اس عمدگی کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں سمجھوں کہ نہیں یہ الفاظ اچھے نہیں، اس سے اچھے کوئی میں بنا لوں، میں عربی دان ہوں بہت بڑا، نہیں۔ جو اللہ نے اتارے ہیں، جو محمد علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھلائے، اس سے باہر ہم نے نہیں جانا۔ تو یہ عظیم دعائیں ہیں، دو عظیم دعائیں ہیں جس کا اس میں ذکر ہے۔ باقی تھوڑا سا اختلافی مسئلہ وہ میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ فرض نمازوں کے ساتھ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس پر کافی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ اسی طرح سنن دارقطنی کے اندر بھی یہ الفاظ اس پر بحث ہے کہ یہ رات کی نماز کے ساتھ خاص ہیں یا فرض کے ساتھ خاص ہیں۔ اور یہ محدثین نے بات اس وجہ سے زیادہ کی ہے کیونکہ امام مسلم کی روایت کا ذکر آتا ہے، اور امام مسلم کے ہاں شروط بڑی سخت ہیں، لیکن ظاہر انسان تو ہے نا، کوئی تھوڑی بہت کمزوری اس طرح ہو سکتی ہے۔ تو باقی بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب نے اس کو فرضوں کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ فرض نماز کے اندر بھی دعا پڑھی جائے گی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اگلی حدیث میں بھی دعا ہی ہے، اس سے اگلی میں بھی دعا ہے، تو انشاءاللہ پھر وہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔